السلام علیکم تمام لوگ، امید خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کس ٹاپک پہ بات کریں گے؟ آج بات کریں گے جی کہ جابس کے حوالے سے بزنس اور جاب کے میں کیا کام کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، میرا ایکسپیرینس کیا ہے۔ اور میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نوٹ کرتا ہوں، ان میں بڑی لاجیکلی طور پہ نوٹ کرتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بیسیکلی ہمارے جو خصوصاً پاکستان اور ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ بہت ٹکا کے اسٹڈی کرنا، رٹے لگا کے بہت ساری کتابیں پڑھنا، میتھمیٹکس کی ٹیوشنیں لگانا، فزکس کی ٹیوشنیں لگانا، ماں باپ کا صحیح خرچہ کر کے ایک اچھی جناب آپ لوگ ایجوکیشن لینا، اور وہ ایجوکیشن ختم ہو جانے کے بعد آپ نے بھاگ پڑنا اپنی سی وی لے کر کے جاب کے لیے۔ اب یہ جابس جو آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں، آپ یعنی جو 10-12 سال آپ نے انتھک محنت کی ہے، اس سے آپ کا یہ نظریہ ایک بار بھی نہیں ہوتا کہ میں جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اس میں سے کوئی جو فرمولے پڑے ہیں، کوئی نئی چیز ایجاد کروں، کچھ بناؤں، نیا اپنا برانڈ بناؤں۔ جو اتنا پڑھا ہے تو پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ ایسی نئی چیز کوئی تخلیق کروں، کچھ بناؤں، کوئی ایجاد کروں کوئی چیز بھی۔ جیسا کہ بعض لوگ اٹامک کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اٹامک ٹیکنالوجی کے اندر جانا چاہیے، بلکہ میرے ایک دوست ہیں واقعہ سے انہوں نے پڑھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پرفیوم بنانے کا گھر میں جو ہے نا وہ فیکٹری بنا لی۔ میں بڑا حیران ہوا یار، یہ کیسے؟ تو وہ کچھ چیزیں اس نے لائیں اور گھر میں بیٹھ کے انہیں پرفیوم بنانا سٹارٹ کر دیا، اور ہاتھوں ہاتھ وہ اتنا مشہور ہو گیا پرفیوم بنانے میں کہ اس کے محلے کے لوگ اسے پرفیوم لینے لگ گئے، پھر گاؤں کے لوگ، پھر اس سے چلتے چلتے اس کا پرفیوم بکنے لگ گیا، اور اب وہ گھر بیٹھتا ہے، 2 بندے رکھ لیے ہیں اس نے، اور اس نے وہ پرفیوم بنا کے بیچتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ، یعنی میں کہتا ہوں ہزاروں سینکڑوں لوگوں میں نے ایک بندہ دیکھا جس نے اپنی اسٹڈی کے بعد واقعہ میں اسے کچھ پڑھا تھا اور اس سے اس نے کچھ حاصل کیا ہے۔ یعنی پڑھنا اور اس سے کچھ سیکھنے کے بعد اس کا کچھ آپ نے ایجاد کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہی انسان کی زندگی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے۔ لیکن ہمارا 90% کیا ہوتا ہے؟ بھاگ پڑنا جاب کی طرف۔ جیسے میں خود بھاگتا رہا اور ابھی جاب کر رہا ہوں، اور ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ میٹرک پاس ہوئی نا تو سند اپنی سی وی لے کر کے کبھی فلاں جگہ پہ جاب کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ پہ سیلری کتنی ہے، 28,000 روپیہ، 25,000 روپے اسٹارٹنگ ہے، وہی 25,000 روپے اسٹارٹنگ۔ یار پھر کیا ہوگا؟ 25,000 اسٹارٹنگ ہے، گورنمنٹ کی جاب ہے جناب، اتنی فیسلٹیز ساتھ میں ہیں، فلاں 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 فلاں، ایک پوری فہرست۔ تو مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد چھٹی ملے گی، مطلب ایک پوری ایک ہوتی ہے کہانی کے طور پر ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مطلب ہے کہ جابس ہوتی ہیں، وہ اسے اسٹڈی کرنے کے بعد جو یہ جابس ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں بہت جو ہے نا نچلے درجے کا لیول کی سوچ ہے۔ اب آپ لوگ حیران بھی ہو رہے ہوں گے، یا کچھ لوگ میرے بارے میں کیا پتہ نیگیٹو سوچ رہے ہوں گی، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب آپ سمجھیے پہلے، اگر پاکستانی سارے کے سارے جاب سے ہٹ کے بزنس کے بارے میں سننا شروع کر دیں تو یقین کریں اسی پاکستان میں باہر سے لوگ منگا کر کے ہم لوگ جو ہے نا یہ جو جابس ہم لوگ کرتے ہیں نا خود، اس جاب پہ ہم باہر کے لوگ منگائیں گے، ٹھیک ہے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے لوگ آ کر کے، یا چلو ان سے باہر سے لوگ آ گئے، فلپین کے لوگ آئیں گے، جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہمارے یہ چھوٹے موٹے کام وہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہماری سیکیورٹی کے کام جو ہے باہر کے لوگ آ کریں گے۔ جس طرح کہ سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں، بحرین میں دیکھتے ہیں، لوگ باہر سے منگائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر لوگ اپنے بزنس ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ لیٹ سپوز جو ویڈیو بھائی دیکھ رہا ہے، اگر اس بھائی کی 10-12 ہوٹل یہ بنا لے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ اس ہوٹل کے اوپر وہ خود مالک ہوگا، پھر تو وہ خود تو کچھ نہیں کرے گا نا، پھر باہر سے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے۔ تو ہر بندہ اگر بزنس کی سوچ ہمارے پاکستان میں رکھی جاتی بچپن سے ہی، یعنی میٹرک کے انڈر میٹرک کے لوگوں کو، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے اور اس طرح کاروبار کرنا ہے، اس طرح یہ آپ نے اپنا نظام بنانا ہے، تو پھر یقین کریں آج ہماری نسلوں کے اندر کیا ہوتا؟
یقین کریں کہ آج باہر سے لوگ آتے اور ہمارے پاکستان میں نوکریاں کرتے اور خان صاحب کا جو یہ ویژن تھا یہ پورا ہوتا، لیکن اب ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے صرف ایجوکیشن لی ہے، ہم لوگوں نے بزنس کی ایجوکیشن نہیں لی۔ اب آپ بیرون ممالک میں دیکھیں تو بیرون ممالک میں کیا ہوتا ہے، بیرون ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ترقی کر رہے ہیں وہ بزنس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ سوچتا ہے یار کاروبار کیا کیا جائے؟ بھائی آج کا تو خیر انٹرنیٹ کا دور ہے، ایسے ایسے کاروبار ہیں، خدا کی قسم زندگی بدل دیں آپ کی، راتوں رات زندگی بدل دیں وہ۔ اب ایک بھائی ہیں بالکل جٹ ذمہ دار سے، بالکل جو ہے نا میری طرح گاؤں کے رہنے والے، اور اس طرح سے وہ یہاں پر سعودی عرب میں ہیں۔ ان کو کسی نے شوق لگا دی کہ تم امیزون پہ کام کرو۔ میں نے جب اس کے پاس سے گزرا تو میں بھی حیران تھا، یار یہ بھائی کیا، یار یہ بیچارہ لیپ ٹاپ استعمال کریں گا یا کیسے کرے گا، بڑی مشکل ہے۔ اس نے کہا جی میں کروں گا، اس پہ ضد سی بن گئی۔ اس بندے نے اسپیشلی لیپ ٹاپ کو سیکھا، بالکل ان پڑھ آدمی ہے، اس کو مشکل سے نہ ماؤس کی کنٹرول بھی سمجھ میں آیا۔ اس نے سمجھا اور اس نے 3 مہینے لگا کر کے پروگرام کو سمجھ لیا۔ اس کے بعد اس بندے نے امیزون کے اوپر اپنا سیلر اکاؤنٹ بنایا، پہلے سعودیہ کا بنایا، اور اس نے چند ہی مہینوں میں اس کی انکم ماہانہ کے طور پر 8,000 ریال۔ میں یقین کریں بڑے بڑے لوگ دیکھے پاکستانی 20 سال سے کام کر رہے ہیں، 8,000 ریال کمانا سعودی عرب کے اندر بہت مشکل ہے۔ کئی بار سعودی ایسے ہیں جن کی سیلری بھی نہیں ہے، تو 8,000 ریال اس نے ایک مہینے میں کمایا صرف امیزون سیلر اکاؤنٹ سے۔ اب اس نے کیا کیا، چند روز قبل اس نے اس کا امیزون سیلر اکاؤنٹ امریکہ کا بنا لیا۔ پہلے تو صرف سعودی عرب کا تھا، اب وہ سعودی عرب میں بیٹھ کر کے امریکہ میں بزنس کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ابھی گاڑیاں ہیں، جو سسٹم ہے نا، جو اس کے ساتھ والے دوست تھے وہ اس پہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں یار تمہاری تو قسمت چمک گئی ہے۔ حالانکہ وہ آج بھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی قسمت چمک گئی، کس قسمت کا چھکا لگ گیا۔ یار یہ سارے یہ میں بات نہیں مانتا اس چیز کو، قسمت لگ گئی، قسمت ایسی ہو گئی۔ اب منہ میں نوالا دینے کے لیے کوئی آئے اور کہے یار قسمت ہے اس کی، ایسا نہیں ہوتا۔ محنت ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتا ہے اور رسک۔ ہم لوگ نا رسک نہیں لیتے، رسک بالکل ہم نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں بالکل فریلی ہر چیز ہو جائے، رسک نہ لینا پڑے یار، یہ ہماری بہت بڑی ہے۔ رسک بہت ضروری ہے زندگی کے اندر، رسک نہیں ہے نا، زندگی خود ایک رسک ہے یار، کوئی پتہ نہیں کب آپ کی بتی جل رہی ہے بجھ جائے۔ تو اس نے اسٹرگل کیا، محنت کی، اور وہ آج نکل گیا آگے۔ بزنس بہت ضروری ہے، آپ تمام لوگ بزنس کا سوچیں۔ اب بزنس کرنے کیسے چاہیے؟ میں یہاں پر بھی جناب افتخار افی صاحب عرف کمالی، پریزاد ڈرامے کے اندر کمالی کا رول کرنے والے، انہوں نے جب مجھ سے بات کی تو ان سے یہ باتیں انہوں نے مجھے کہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بیٹا، میں نے پوچھا انکل کاروبار کون سا کرنا چاہیے؟ آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کرنا چاہیے، کون سا کرنا چاہیے آپ بتائیں؟ کہتا ہے واپس آ جا، آ کے پکوڑے سموسے کا اسٹال لگا لے ٹھیک ہے، اور تیرا برانڈ بنے گا، آگے اس کو بڑھا، پھر یعنی اس کو کام کو بڑھا پھر آگے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے۔ میں ایک سعودی جو ہے نا شخص کا یہاں تعارف کروں گا، ایک یعنی لیڈیز ہیں ادھر ہی سعودی عرب کے اندر، میں نے ان کو دیکھا، وہ اپنی سٹوری بتاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یعنی میں جو سعودی حضرات میں بہت غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، دیہاتوں میں رہنے والے، میں ان لوگوں میں سے تھی۔ تو جب میں شہر میں آئی اسٹڈی کرنے کے لیے تو میرے پاس سمجھ نہیں آئی کہ میں کون سی جاب سٹارٹ کروں، کیا کروں۔ تو اس نے کیا کیا کہ گھر میں نا کھانا بنانا شروع کر دیا، یعنی جاب، چھوٹی سی جاب کرنا 2500 ریال کی، اور واپس آ کر کے گھر میں کھانا بنانا۔ اور کھانا بنانے کے بعد ہنگر اسٹیشن ایک ایپ ہے، ہنگر اسٹیشن، یعنی آپ گھر میں کچھ چیز تیار کریں، اس کی تصویر بنا کے اپلوڈ کریں، کوئی آرڈر آ جائے تو آپ لوکیشن سینڈ کر دیں، بندہ آ کے لے جائے گا آپ کے گھر سے۔ اس نے ہنگر اسٹیشن کے ذریعے سیل کرنا شروع کر دیا، جو پکاتی تھی نا سیل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کا اتنا چلا نظام کہ اس وقت اس کے 4 ریسٹورنٹ الحسا کے اندر ہیں، 4 ریسٹورنٹ صرف الحسا کے اندر ہیں، جن کی اتنی بڑی انکم ہے کہ میں نے جب ان کو ڈرائیور چاہیے تھا تو میں نے پاکستان سے ڈرائیور ہائر کر کے دیا۔ جب جا کر کے میں نے ان کا وہ ریسٹورنٹ دیکھے نا
تو میرا دماغ گھوم گیا. تو میں نے کہا یار کتنا ٹائم آپ کو لگا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے 4 سال، یہ 4 سالوں میں نے یہ ترقی کی ہے ساری. اب پھر وہی بات ہے، نہیں قسمت کے چھکے لگے ہیں، قسمت چھکے نہیں لگے. ٹھیک ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے پہ کیسا دور تھا کہ میں بہت سٹرگل کر کے محنت کر کے نا مہینے کا 22,000 23,000 کماتا تھا. مہینے کا 22-23,000 کماتا تھا. اب بھی میرے اوپر کوئی اچھا وقت نہیں ہے، تھوڑا میرے اوپر قرضہ ہے کوئی تھوڑا، میں اس قرضے کو اتار رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی جو میں صرف یعنی آؤٹ سائڈ پہ نا جو میں کسی کھاتے میں نہیں لوگوں کو دے دیتا ہوں وہ 25,000 سے اوپر ہے. یعنی کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کچھ مشکل میں کوئی کام کر دیا، یا کسی کو دیے تو واپس نہ لیے، یا جو لوگ کسی مطلب ہے کہ کسی کو کتاب کوئی ضرورت ہوئی کتاب لے کے دے دی. یہ جو ہے نا یہ ماہانہ کے طور پر 25-30,000 سے اوپر ہی میں یہ کرتا ہوں. یہ صرف وقت میں ایک بات بتا رہا ہوں نارملی. تو ایک وقت تھا کہ میرے 25,000 کمانا مشکل تھے، اور اب بھی کوئی میری اچھی جاب پر اچھی ہے، لیکن میری سیلری یا میرا کچھ اس طرح سے معاملات وہ کچھ اچھے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں اور اب پہلے سے بہتر ہوں. اب میرے اپنے بزنس بھی ہے الحمدللہ، میں اپنے کچھ نہ کچھ جو ہے پیسے اس کو ارینج کر لیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ بزنس بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ میں نے اپنے مائنڈ میں پہلے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے. 1 سال کے بعد انشاءاللہ میرا بزنس بھی جو سٹیبل میں کر رہا ہوں انشاءاللہ ہو جائے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزنس کے بارے میں سوچیں. بزنس کیا ہوگا، شروع میں بڑی مشکل ہوگی، چند عرصہ سال 2 سال. یعنی بزنس ایسی چیز ہے، نوکری آپ 26 سال بھی کریں گے تو آپ وہیں کے وہیں رہیں گے، اور بزنس ایسی ہے کہ آپ صرف 4 سال کریں گے. 4 سال کے بعد آپ کا بزنس وہاں تک جائے گا کہ جہاں آپ پر کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ ایزیلی اپنے آپ کو یعنی آگے لے کے جا سکتے ہیں اور آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں. لہذا کاروبار پہ توجہ دیں. اپنی نسلوں کی اگر آپ نے زندگی بدلنی ہے تو کاروبار سب سے بیسٹ وے ہے. بزنس کریں، کوئی بھی کر لیں، چھوٹا موٹا کسی طریقے کا بھی کر لیں. اگر آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، میں آپ لوگوں کو گڈ آئیڈیا دوں گا، اور میں وے بتاؤں گا کون کون سے وے استعمال کر کے آپ زیرو سے اتنے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ بزنس کر سکیں. نہیں تو میں آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گا، میں آپ کو پلیٹ فارم دوں گا، میں آپ لوگوں کو وے بتاؤں گا کیا وے آپ استعمال کریں، اور مجھ سے آپ پیسے ارن کریں. میرے پاس ایسے کئی طریقے ہیں، میتھڈز ہیں جن کو یوز کر کے میں ان کو پیسے کمانے کا طریقہ بتا دوں گا. جتنے پیسے آئیں گے اس کو آپ وہ بزنس پہ لگا دیں. ٹھیک ہے، اور کسی بھائی کے پاس اگر اتنی اماؤنٹ ہے، ایکسٹرا اماؤنٹ، جس کو وہ 3 مہینے کے لیے بینک میں رکھنا چاہتا ہے تو بینک میں نہ رکھیے. یعنی ایسے کسی بھائی کے پاس پیسے ہیں 50,000 60,000 روپیہ، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو بینک میں رکھ رہا ہے وہ، تو کسی کے بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں نا وہ فضول ہیں. ان پیسوں کو وہ جو ہے جناب میں اس کو وے بتاؤں گا، اس وے پہ وہ لگائے، بالکل سمپل وے. تو وہ میرے خیال میں 6 مہینے میں وہ پیسے اگر 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہو جائیں گے 6 مہینے میں. ایسے بزنس ہیں، ہر چیز کا بھی توڑ ہے. آپ کرپٹو پہ کام کریں، آپ یوٹیوب پہ کام کریں، آپ بلاگنگ کریں، آپ ویب سائٹ پہ کام کریں. اب تو فیس بک کی مونیٹائزیشن آ گئی، اس پہ کام کریں، فیس بک کے مارکیٹ پلیس پہ کام کریں. لاکھوں لوگ کما رہے ہیں. اب ٹک ٹاک کے اوپر بھی آ گئی ہے مونیٹائزیشن، لیکن وہ تھوڑی مشکل ہے. باقی ہر چیز میں یعنی آپ کو وہ ہر چیز دے رہی ہے پیسہ کمانے کا. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ لوگوں کے رزق کے لیے انشاءاللہ اللہ ذرائع پیدا کرے، آپ لوگوں کی آسانیاں فرمائے، اور جو لوگ مشکل حال ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیا کریں. میں فقط آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو کوئی میں وے بتاؤں جس سے آپ لوگوں کے لیے بہتری ہو سکے. آپ لوگ اپنے فیوچر میں، کیونکہ ہمارے جو نئے نوجوان ہیں ان کو اپنے فیوچر میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کی دعاؤں کو طالب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.